چلو نفینا ویڈیو بننے دے نعرہ حیدری چل نعرہ میرے سرکار زوال پذیر ہوئی ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہ ہم سنتے ہی نہیں تھے، بلکہ یہ کلچر تھا ہمارا، تہذیب تھی کہ گاؤں کے ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی، اور آج جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے۔ کتنا کہاں سے کہاں لڑک کے پہنچ گئے، قدریں پامال ہو گئی، وہ بھائی چارے ٹوٹ گئے، محبتیں دم توڑ گئی، خود غرضیوں نے جگہ لے لی ایثار کی جگہ پہ۔ تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے ہم نے دیکھا ہے قدریں زوال پذیر ہوئی ہیں، لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر قدر زوال پذیر ہوئی ہے لیکن حضور کا ذکر اوپر ہی گیا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جب ہر شے زوال کی طرف گئی ہے تو ذکر اوپر کیوں گیا؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ قدروں کی بحالی ہمارا ذمہ تھا، ہم نکمے تیرا نہ کر سکے۔ قدروں کو بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہمارا فریضہ تھا جو ہم ادا نہ کر سکے، اور محبوب کا ذکر اونچا رکھنا یہ رب کا کام تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ اس نے خود اپنے ذمہ کرم پہ رکھا تھا، یہ ہمارے پہ نہیں چھوڑا تھا۔ اس لیے حضور کے ذکر کا فروغ رہے گا۔ اور یہ میرے پنجابی کے ایک شاعر ہیں ڈاکٹر صاحب گجرا والا کے، اتنے معروف نہیں ہیں، تو ان کا ایک شعر ہے، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ کتنا میٹھا ہے، کتنا دل آویز ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ میں تو نکمہ شخص ہوں، کوئی بھی یہاں آ کے حضور کا ذکر چھیڑتا ہے تو اس کے لبوں سے جب حضور کی بات پھوٹتی ہے تو ایسا جیسے کسی نے خوشبو گھول دی، تو وہ کیا منظر ہوگا جب صحابہ کی جھومٹ میں خود موجود ہوگا، کیا رنگ ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ چلو میں آپ کو اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے قبل ایک مجلس میں لیے چلوں، کیونکہ آج لوگ پوچھتے ہیں جو تم کر رہے ہو کہاں لکھا ہے۔ لکھے کی کمی نہیں ہے، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی دلیل چاہیے؟ کبھی ایسا ہوا کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل دلیلیں ڈھونڈ رہی ہے، بات شمع کی چل رہی ہے اور پروانہ کہے لکھا کہاں ہے؟ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہے، امتی کو دلیل چاہیے۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ ان کا ذکر قرار جاں بھی ہے، تسکین قلب بھی ہے، باطن کے اجالے کا سامان بھی ہے۔ لیکن چلو ہم دلیل کی دنیا میں بھی اپنی بساط کے مطابق حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام حجرہ انور میں جلوہ فرما تھے، اور صحابہ مسجد نبوی میں مجلس نور برپا کیے ہوئے تھے کہ آقا کریم حجرہ انور سے نکلے اور صحابہ کے پاس آئے، اور جب وہ بیٹھے ہوئے تھے گفتگو چل رہی تھی تو فرمایا ما اجلسکم، اس کا سادہ ترجمہ یوں کر سکتے جلسہ کاہے کا ہے، ما اجلسکم، تمہیں کس شے نے بٹھا رکھا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، اب انہوں نے جو جواب دیا وہ سنی، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک،
یہ میں نسائی شریف کے لفظ پڑھ رہا ہوں، مسلم میں بھی روایت ہیں، وہاں ومن علینا بیکا کے لفظ نہیں ہے، ومن علینا بہی، اور یہاں مخاطبت سے ومن علینا بیکا۔ حضور ہم آج کے جلسے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد بول رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا، ہمارے اوپر احسان، ومن علینا بیکا، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ اس نعمت کے شکرانے کو ادا کرنے کے لیے یہ مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیوں بیٹھے ہو تو آپ کا رجسٹر یہی جواب ہوگا کہ حضور کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، بات تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا قسم دے سکتے ہو کسی لیے بیٹھے ہو، حلف دیتے ہو کسی لیے بیٹھے ہو، تو مجھے بتاؤ کہ ایسے مواقع پہ عمومی حلف تو نہیں دیا جاتا۔ جب کوئی پوچھے کیوں بیٹھے ہو، آپ کے ذکر سرکار کے لیے، میں کہوں گا سبحان اللہ، بات ختم۔ لیکن حضور میں کیوں بیٹھے ہو، کہا حضور آپ کیوں مل گئے، اس کے شکرانے میں بیٹھے ہو اور آپ کی حمد بول رہے ہیں، ہمارا قسم اٹھاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے، حلف دو اسی لیے بیٹھے، حلف دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم حلف دے۔ تعجب تو ہوا ہوگا کہ یہ موقع حلف کرنے، تو اگر کریم نے فرمایا حلف دیتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم حلف دیتے۔ حضور نے باقاعدہ ان سے حلف لیا، انہوں نے باقاعدہ حلف لیا۔ جب حضور ان سے حلف لے چکے تو ان کی آنکھوں میں استجاب تو تھا۔ آقا کریم نے بھی جب حیرت کی سرخیاں ان کی آنکھوں میں پہلی بھی دیکھی تو فرمایا کہ صحابہ ابھی ابھی میں تم سے جو حلف لیا ہے یہ کسی تردد کو دور کرنے کے لیے نہیں تھا، کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، کیونکہ جب قسم دی جاتی ہے تو قسم متردد ذہن کے تردد کو دور کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ ایک تو قسم کا محال یہ ہوتا ہے اور دوسرا قسم کا محال یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ذہن میں شک نہیں ہوتا، لیکن قسم اس لیے کی جاتی ہے کہ مضمون کو موقف کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ جو بات کی جا رہی ہے اس کی اہمیت کتنی ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے جو تم سے قسم دی ہے وہ اس تردد والی نہیں تھی، تمہارے قول کی صداقت پر شک نہیں گزرا تھا کہ تصدیق چاہیے، بلکہ ماجرا یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، انہوں نے مجھے کہا محبوب آپ یہاں تشریف فرمائیں، ذرا باہر کا منظر تو دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، صحابہ تمہارا یہ جو عمل ہے کہ تم اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے جو تمہیں میسر آئی، اس پر اللہ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں میں فخر و مباحات کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے کہ دیکھو کتنے شکر گزار بندے نکلے، نعمت دی تھی قدر کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آپ کا میرا بیٹھنا قبول ہو جائے، اور اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو 14 صدیوں سے زائد عرصہ بیت گیا ہے، یہ آج بھی بیٹھ کے شکرانہ ادا کرتا ہے۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی کے شکرانے کا حق ہے تو ہمارے وجود پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ایک شب کی محفل میلاد کیا، ایک دن کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکرانہ ادا کرتے رہے اس نعمت عظمیٰ پر، پھر بھی حق شکر ادا نہ ہو۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر وہ نہ آتے، ہمیں یہ بھی نہ پتا چل پاتا کہ ہم کون ہیں، اور آپ جانتے نہیں اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج سر پہ رکھا ہے، لیکن درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، چلتی ہواؤں کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو، مظاہر فطرت کو اس انسان نے اپنا معبود مانا، اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ اسنام کے آگے پیشانی کے تقدس کو پامال کیا، مٹی کے مادوں کے آگے اس نے اپنی عزت بیچی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون تھا، لکڑی کے اوسان کے چرنوں میں اپنی آبرو پامال کرتا رہا۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا،
یہ تیرے مخدوم نہیں، تیری چوکھٹ پہ فقیر ہیں. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ تیرے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا نہیں بیٹھتا بھی، تو کدھر بھاگ رہا ہے؟ یہ تو تیرے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو ان کو معبود سمجھتا ہے. نہیں تو دیکھ چاند کو خدا مانتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے. سورج کو معبود مانتا ہے، یہ دیکھ ہاتھ اٹھتے ہیں وہ بھاگتا ہے، وہ اثر کیا ہوتا ہے. درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تو میرے اللہ کا رسول بولا رہا ہے. پتھروں کو پوچھتا ہے، دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے اور پتھر بول کے کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں. اب انسان کی آنکھ کھلی ہے، وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں جن کو اپنا معبود سمجھ رہا تھا وہ تو میرے نوکر نکلے، وہ تو میری دہلیز کے فقیر نکلے. اللہ اکبر. اب اس کا لہجہ ہی تبدیل ہو گیا. اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے. فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. کہا مجھے فرشتہ بھی نہیں کہنا تمہیں، چونکہ فرشتوں کی پیشانی بھی میرے لیے جھکی ہے. اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں. اب اسے پتا چلا پرے ہے چل سے نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی بہتے راہوں وہ کارواں تو ہے. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھا کر اونچائے جا کے گرے بانے کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمد بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساتھی ہو گیا، میں بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو محفل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام. روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان تھا. زندگی کا سارا کمال، زندگی کی ساری خوبصورتی اسی دہلیز سے ملتی ہے. اور اگر یہ درد نہ ملتا تو انسان آج بھی اندھیرے میں ہوتا. کرتی اور کیا بات کرتی ہے، تمہیں تو حجرے میں بیٹھ کے درود پڑھنا چاہیے، تمہارے تو وجود کو دنیا برداشت نہیں کرتی. اذا بشر احدهم بالانثى، قرآن نے بتایا جب کسی کو یہ خبر ملتی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، رنگ اتر جاتا. آبرو بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کرے. بعض قبائل میں 100% اور بعض میں جزوی طور پہ مربچتہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے. یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے تمہیں زندگی دی. اللہ اکبر. آپ نے ایک جملہ سنا اور 1000 بار سنا، آپ کو عربی متن کے ساتھ بھی یاد ہوگا، لیکن اس کو اس تناظر میں دیکھیں. کلمہ محبت کے طور پہ تو آپ اس کو دیکھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ظالمانہ سماج کے خلاف یہ کلمہ جہاد تھا. جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا تو میرے حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. یہ اس دور کے اندر جو ظالمانہ سماج چل رہا تھا، اللہ اکبر، یہ میرے حضور نے کلمہ حق بلند فرمایا. تو میں نے کہا یہ تو تمہیں درود پڑھنا چاہیے مصطفیٰ جان رحمت پہ. دنیا کے بڑے بڑے بزرگ چمیر اور بڑے بڑے جوہادری وہ عورت کو قبیلے جن سے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں ہم شکل ہے انسان کی، انسان نہیں ہے. انسانوں کی طرح بولتی ہے، انسان نہیں. انسانوں کے بچوں کو جنم بھی دیتی ہے، انسان نہیں. اللہ اکبر. جب انسان نہیں مانا جا رہا تھا اور زندہ درگور کیا جا رہا تھا تو عزت کی مسند پہ کس نے بٹھایا؟ فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ. اپنی مسند سے اٹھ کر فاطمہ زہرا کو حضور نے اپنی مسند کے اوپر بٹھا کے بتایا کہ بیٹی عزت کا وقار کا ذریعہ ہے، ادھر سے جنت کھینچ کے ماں کے قدموں پہ لے ڈال دے.